ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے خطبہ جمعہ میں جھوٹ سے بچنا، سچ اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس اہم ترین موضوع کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم بالصدق
سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سچائی جو ہے یہدی الی البر، رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف. وإن البر، اور نیکی جو ہے یہدی الی الجنہ، انسان کو جنت تک لے جاتی ہے. یہدی، رہنمائی کرتی ہے، الی الجنہ، جنت کی طرف. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، انسان کوشش کرتا ہے ہر وقت سچ بولنے کی اور وہ سچ پر قائم رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم سچ اور سچائی کے راستے کو اختیار کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، میں تمہیں باز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ. اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ، ایک شخص ایسا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور حتیٰ کہ جھوٹ پر ہی قائم ہو جاتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ کذابا، اللہ کے ہاں وہ کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، سچ کو اپنائیں، کیونکہ یہ مومن کا شیوا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے. صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ نے، مؤطا امام مالک کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَابًا؟ قَالَ نَعَمْ، اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا قَالَ نَعَمْ، ہو سکتا ہے. قِيلَ لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا قَالَ نَعَمْ، ہو سکتا ہے. قِيلَ لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، کیونکہ یہ جھوٹ تو منافق کی نشانی ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اس میں سب سے پہلی یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 6099 میں بیان کیا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا تو منافق ہوتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، چاہے اس کی زد میں اپنی ذات ہی کیوں نہ آتی ہو، مومن سچ بولتا ہے. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، اس آیت کا تعلق سورہ توبہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہترین جماعت، مومنین کی بہترین جماعت، جن کو اللہ نے براہ راست حزب اللہ کہا کہ یہ میرا گروہ ہے، وہ جماعت صحابہ کی جماعت. سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف روشنی ڈالی ہے جس میں رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے، چاہے اس کی ذات اس کی اپنے نفس پر کیوں نہ پڑتی ہو. کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ، میرا مقصد جمعہ میں کوئی باقاعدہ اس کا واقعہ سنانا نہیں ہے،
بلکہ صرف اشارہ مقصود ہے. خلاصتاً اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ کے مزاج کو سمجھیے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ متوجہ ہوا ان پر تاکہ وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیش الاسرا معروف معرکہ غزوہ تبوک کا ہے. حالات اس قدر ہیں کہ فصلیں تیار ہیں، شدت کی گرمی ہے اور سفر بڑا لمبا ہے. اعلان ہو گیا سب کو غزوہ تبوک میں شرکت کا حکم ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کی طرف روانہ ہوئے. لمبا سفر، گرمی کا موسم اور حالیہ صورتحال یہ ہے کہ باغ پھل تیار ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم نکلنا ہے. مومنین نکلے. ایک سواری 18 مجاہدین کے حصے میں آئی. ایک اونٹ ہے 18 کے حصے میں آیا. انہوں نے یہ سفر کرنا ہے ایک اونٹ پر. اور راستے میں حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے تھے پانی نہیں ہے، آپ اجازت دیں. اتنا بڑا لشکر، نہ پانی نہ کھانے کو خوراک، آپ اجازت دے دیں کچھ سواریوں کو ذبح کر لیا جائے. اونٹ کے اندر والے حصے میں جہاں وہ پانی جمع کرتا ہے اس سے ہم پانی لے کے پی لیں گے اور اس کے گوشت کو خوراک کے طور پر استعمال کر لیں گے. حالت یہ ہے کہ 18 مجاہدین ہیں اور ایک اونٹ ان کے حصے. پہلے ہی یہ حالت ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول واپس بھیج چکے ہیں کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. ان حالات میں منافقین نہیں گئے. جب واپس آئے تو اس وقت ہیلے بہانے پیش کر رہے تھے. تو جن یہ 3 صحابہ کا میں نے نام لیا ان کو کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے کہا منافق کی نشانی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور ہم مومن ہیں، ہم سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی. اللہ سے ہم اللہ کے رسول سے جھوٹ نہیں بولیں گے. کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول ہمیں آپ کا حکم مل چکا تھا، کوئی عذر نہیں ہے، محض سستی کی وجہ سے ہم اس غزوہ میں آپ کے حکم کو مان نہیں سکے. وہ جو دوسرے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں ہمیں ان جیسا نہیں سمجھنا، ہم سچ پر آپ کو عذر پیش کر رہے ہیں. کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. صحابہ سے کہا ان سے ملاقات نہیں کرنی، یہ سلام لیں تو جواب آہستہ، ان سے بول چال ختم. 40 دن گزر گئے. اگلے 10 دن میں گھر والیوں کو آرڈر مل گیا ان سے کلام نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنی، قطع تعلق کا حکم آیا. 50 دن گزر گئے. کعب رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی، کہتے ہیں باہر جاتے ہیں کسی سے سلام لیتے ہیں، کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا. گھر میں آتے ہیں بیویاں کلام نہیں کرتی. اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے. حضرت کعب کہتے ہیں میں اس جذبہ سے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا، وہاں سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوں گا، اس جیسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. کعب پہاڑی کی طرف جا رہے تھے. ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا، کہا کعب تمہیں مبارک ہو، کعب تمہیں مبارک ہو، رب نے قرآن میں تمہاری توبہ کو نازل کر دیا ہے. اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر کے قرآن کی آیات بنا دیا ہے. پھر یہ آیات نازل ہوئی ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حالات جیسے بھی ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں اس قرآن کی تفسیر کو عمل کے میدان میں دیکھنا ہو تو اب سیرت صحابہ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ وجہ تو بہت ساری ہیں، انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا اور انہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر، لیکن اشارتاً مطلب ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسے خامخواہ شغل، تو اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، ہمارے ہاں کتنا عام ہے اور اللہ کے نزدیک یہ کتنا غلط ہے۔ کسی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے اور اسے گناہ مانے ہی نہ، یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ویل جہنم کی وادی کا نام، یعنی وہ کھڈ اور جہنم کی وہ وادی ہے اس کے لیے۔ یحدث فیکذب، کہ وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے۔ ویل لہ ثم ویل لہ، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ آل عمران، تجارت کی غرض سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیچا اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر، یہ وہی لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور انہیں پاک نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے بہت بڑا یعنی دردناک عذاب ہے۔ دو معنی مراد لیے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، عہد اور قسموں سے مراد اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، اور دوسرا مراد تجارت ہے، سامان کو جھوٹ بول کر بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنا۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 عذاب بیان کیے اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں جی کی کریے مولوی صاحب، جھوٹ نہ بولیے، سامان نہیں بکتا، گزارا نہیں۔ میں نے پہلے کہا کسی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرے اور اسے گناہ نہ سمجھے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں جنہ وڈا جھوٹ بولیں گے اتنی جلدی سامان بک جائے گا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، ہم تو بازار میں ہیں، آپ تو مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک تاجر سے تعارف کرواتا ہوں جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ جھوٹ نہ بولنے کام نہیں چلتا، ان کو چاہیے کہ سیرت صحابہ پر غور کریں۔ مسلمانوں کی جماعت میں بہترین جماعت صحابہ کی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اس دور میں اگر شمار کیا جائے کہ بڑے بڑے تاجر کون ہیں تو صف اول کے تاجروں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ میری مراد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ جب یہ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور پہننے کے لیے لباس وہ پھٹا پرانا کپڑا جو اپنے سطر کو چھپانے کے لیے تھا۔
یہ وہ عبد الرحمن ہیں، لیکن جب فوت ہوئے تھے تو ان کا جو ترکہ تقسیم ہوا تھا اس میں جو سونا شمار کیا گیا 340 من سونا ان کی میراث میں ان کے ورثاء کو ملا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے جو مدینہ میں آئے تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور جسم پر ایک پھٹا پرانا کپڑا جس سے یہ جسم کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب فوت ہوئے ہیں تو 340 من سونا، کرے شمار کتنا اس کا آج کا پیسہ رقم بنے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ان کی زندگی میں بڑے تاجر ہیں آپ نے کیا عمل کیا کہ تجارت میں اتنی کامیابیاں ملی؟ انہوں نے 4 چیزیں بیان کی۔ جو یہ کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولنے کام نہیں چلتا، پڑھے سیرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ میں کوئی چھوٹے تاجر کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں دنیا کے صفحے اول کے تاجر کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے رب نے جو تجارت میں کامیابیاں دی ہیں اس کی وجہ پہلی یہ ہے کہ میرے تجارت کا اصول یہ ہے کہ میں نے جب بھی کوئی چیز بیچی ہے سب سے پہلے اس کا عیب بیان کیا ہے۔ لوگ خوبصورتی بیان کرتے ہیں، ہوتے سبزی والے کو آلو لین جاؤ نا تے داغ والی جگہ تے انگر رکھ کے شاپر چپا دے، 50 روپے کلو آلو داغی شاپر چپا دے گا ہاتھ رکھ کے۔ کو پھل لے لو تو اس پہ سٹیکر لگا دیں گے داغ کو چھپانے کے لیے، بڑی کمپنی کا ہے جی، حالانکہ اس کا عیب چھپانے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے جب بھی سامان کو بیچا ہے اس کا عیب پہلے بیان کیا ہے۔ دوسری بات، میں نے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری بات، مارکیٹ میں جس بندے کی پہچان اچھی نہ ہو، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا ویہار اچھا نہیں ہے، لین دین کے معاملات اچھے نہیں، میں نے اسے کبھی ادھار سامان نہیں دیا۔ اور چوتھی بات، مجھے رب نے جو بھی تجارت میں فائدہ دیا اس میں سے میں نے رب کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں تھی میری تجارت کے بنیادی اصولوں میں کہ چیزوں کا عیب نہیں چھپانا، جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرنی، اور جس پر اعتبار نہ ہو اسے ادھار نہیں دینا، رب جو بھی دے اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے مدینے میں داخل ہوئے تھے، جب اس دنیا سے گئے تو 340 من صرف یہ سونا ان کی میراث تھی، باقی اس کے علاوہ۔ حضرات گرامی قدر، جن بڑی بڑی وجوہات پر ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا مال ہتھیاتے ہیں، دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید سورۃ البقرہ 188 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں آپس میں جھوٹ طریقے سے، باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو۔ اور جس کے پاس تو اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے کسی دکان کا کیشیئر ہو یا وہ کسی میں جناب جگہ پر منشی لگا ہو یا کسی فیکٹری کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کسی سرکاری اے جی آفس میں ہو، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہاں تو جناب دینا تو بل پاس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہے، اگر کوئی اقتدار میں ہے تو اس کے ایک الگ مزے لوٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مال نہ ہتھیاؤ باطل طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ آئیے سیرت صحابہ سے سبق حاصل کیجئے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ، خلیفہ کی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی۔ عید کا روز تھا، جب اگلے دن عید اور ایک رات پہلے اپنے دل میں خیال کیا کل خواتین جب عید کے میدان میں ہوں گی تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے زیب و زینت کر کے آئے گا۔ انہوں نے ایک بیت المال میں ہار دیکھا اور کہا کہ بیت المال سے وہ ہار لوں گی اور اس کو پہنوں گی، جب عید کے میدان میں جائیں گی تو میرے گلے میں بھی ہار ہوگا، میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی ہوں۔
इस तरह जैसे दूसरियों ने ज़ेबो ज़ीनत की होगी, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगी। और अगर मैंने कुछ भी ना पहना तो कहेंगे तो सही कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी है। बेटियां बेटियां ही होती हैं। दिल में ख्याल आया, बैतुल माल के खाजिन से कहने लगी, ये वाला हार मुझे दे दें, कल ईद का दिन गुजार के शाम को वापस कर दूंगी। उसने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी है, हार दे दिया। बेटी ने हार पहना, ईद का दिन आया, ईद का वक़्त था, मैदान ईद में चले गए। ईद की नमाज को अदा करने के लिए ख़वातीन में है, मेरे जो ख्याल था वो पूरा हो रहा था। इसी मैदान में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वक़्त के खलीफा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अपनी बेटी से मुलाकात हुई। जब उसके गले में हार देखा, कहा बेटी मैंने तो तुझे खरीद के नहीं दिया, ना ये मेरी मलकियत में है, ये हार कहाँ से आया? कहने लगी अब्बा जान, हाँ मैंने आपकी इजाज़त के बगैर एक काम किया था। मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि सब सुबह जब ईद के मैदान ईदगाह में हम जमा होंगी तो खवातीन ने अपने अपने हिसाब से ज़ेबो ज़ीनत की होगी, मेरे पास कुछ नहीं था। ये हार मैंने बैतुल माल से उसके खाजिन से इजाज़त लेकर आज के दिन उधार के तौर पर इसको गले में पहना है, ताकि लोग ये ना, खवातीन ये ना महसूस करें कि है खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी लेकिन पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ले लिया था। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ने गले से उतारा, कहा बेटी ये बैतुल माल है, ये उनकी अमानत है जो लोग बैतुल माल के मुस्तहक हैं। अगर तुम्हें लेना था तो सिर्फ खाजिन की इजाज़त नहीं, बैतुल माल के जितने हिस्सेदार है सब की इजाज़त लेती, तब नहीं तुम्हें पहनना जायज़ था। लिहाजा इसे फौरन उतार दो। ऐसी ज़ाहिरी इज्जत और ऐसी ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और वक़्त का खलीफतुल मुस्लिमीन, बेशक तुम मेरी बेटी हो मगर तुम्हें इसे उधार पहनने की भी इजाज़त नहीं है। ये थे इक़्तिदार वाले उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, जिनके बारे में मारूफ था कि उन्होंने अदल व इंसाफ को बड़ा कायम किया। एक दिन घर में तशरीफ लाए तो बीवी के हाथ में दूध का प्याला था। पूछा कहां से आया? कहा किसी ने दस्तखत दी है। उन्होंने कहा ये बैतुल माल में रख लीजिएगा। कहा तुम क्यों पीने लगी हो? ये तो प्याला दूध का बैतुल माल की अमानत है, बैतुल माल की अमानत है। कहने लगी सरताज में उम्मीद से हूं। कहा ठीक है, 3 दिन से घर में खाना नहीं है और मुझे अंदेशा है कि वो बच्चा मर जाएगा, इसलिए मैंने बैतुल माल के दूध को पीने का इरादा कर लिया है। कहा जो बैतुल माल का माल खा के जिंदा रहे, ऐसी औलाद की मुझे जरूरत नहीं है। जिसका मुझ पर हक नहीं वो इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? इसकी इजाजत चाहिए। बैतुल माल के जो मुस्तहकीन है अगर इजाजत देंगे तो दूध का प्याला पियोगी, नहीं तो इसे वापस कर दो। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर इस दूध के पी जाने से जिंदगियां मिल जाए तो ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। हजरत गिरामी कदर, बात लंबी ना हो जाए, खुलासा ये है, आज के खुतबा का पैगाम ये है कि जिन वजूहात पर आज हम झूठे बन गए हैं, बड़े बड़े मजहबी लोग ये हुज्जत पेश करते हैं झूठ के बगैर काम नहीं चलता। खुदा रा इससे बच जाइए। इस झूठ में तबाहियां हैं, इस झूठ में रब की नाराजगियां हैं। हाँ दुनिया में तो शायद आप झूठ बोल के काम चला लेंगे, लेकिन ये दिल में पैगाम बिठाएं, आखिरत में काम नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं कि मैं फिर कलाम भी नहीं करूंगा, अल्लाह फिर नजरे रहमत से भी नहीं देखेंगे और अल्लाह फिर पाक भी नहीं करेंगे। और इस अगर मर्ज में मर गए, तौबा न की, आदतें न बदली, इस्तिग़फ़ार न किया तो रब कभी मुआफ नहीं करेगा और दर्दनाक अज़ाब देगा। इसलिए आज के खुतबा का यही पैगाम है।
झूठ से बचिए, सच को अपनाइए, चाहे उसकी जद में अपना आप ही क्यों ना आता हो। खुतबा में जो वसअत है यकीनन मेरे रब का तोहफा है, उसी की इनायत है, उसी का हदिया है, उसी का अतिया है। अगर मेरे बयान में कोई गलती है वो मुझ गुनाहगार की तरफ से है या शैतानी वसवसा है। अल्लाह हमारी इल्मी कमियों को पूरा कर दे, अमलन कोताहियों से दरगुजर फरमा ले। जैसे जाहिर में नजर आते हैं अल्लाह हमारी तन्हाइयाँ इससे ज़्यादा खूबसूरत कर दे, हमारे बातिन को इससे ज़्यादा पाक कर दे। अल्लाहुम्मा कमा हसन तखलकी फहस्सिन खुलुकी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लफ्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आगे काफी जगह है, पीछे भाई खड़े हैं तो सब बंदी कर ले, आप आगे आगे तशरीफ ले आए ताकि जो बाहर भाई खड़े हैं उनको जगह